الرحمن الرحیم بسمہ سبحانہ وتعالی حمدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا للمسكين بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود بڑی محبت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ عزیزان گرامی قدر بزرگ اور دوستو حاضرین و ناظرین و سامعین آج شوال المکرم کی 16 تاریخ ہے 16 شوال المکرم ہے الحمدللہ 11 شوال المکرم سے ہمارے دینی ادارے جتنے مدارس ہیں مدارس علوم دینیہ ہیں جتنے بھی ملک پاکستان کے اندر یا بیرون جہاں بھی دینی ادارے موجود ہیں 11 شوال سے ان کا آغاز ہو چکا ہے ان میں طلباء جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آ چکے ہیں دینی طلباء جو ہیں دینی تعلیم کے لیے مراکز جو دینی تعلیم کے جو مراکز ہیں ادارے ہیں الحمدللہ ان کا آغاز ہو چکا ہے تو آج جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے یہ مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو تمام اداروں میں پڑھائی جاتی ہے درس نظامی کا جو کورس ہے اس کے اندر یہ کتاب موجود ہے باقاعدہ طلباء کرام جو ہیں اس کو سبقاً پڑھتے ہیں تو اسی حدیث مبارکہ اسی کتاب کی ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے جو علم کے حوالہ سے یہ علم پڑھنا اور پڑھانا اس کی کیا اہمیت ہے سیکھنا اور سکھانا اللہ اور اس کے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کے ہاں اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور جو پڑھنے والا پڑھانے والا ہوتا ہے وہ دنیا میں تو رہ کر اس کو فائدہ ہوتا ہی ہے لیکن اگر وہ قبر میں چلا جائے یا حشر میں چلا جائے تو یہ پڑھنا اور پڑھانا اس کے لیے کتنا مفید ہوتا ہے اس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے جو سیاہ ستہ میں سے ہے یعنی ہے تو مشکات المصابیح کے اندر اور مشکات المصابیح کی جو یہ تقریباً کتاب العلم ہے اور اس کی تیسری فصل ہے تیسری فصل کے اندر حدیث مبارکہ ہے اور اس کو بحوالہ ابن ماجہ بھی ہے سیاہ ستہ میں سے ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے اور بیہقی شریف کے اندر بھی موجود ہے روایت کرنے والے صحابی رسول کا نام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رسول کائنات رسول پاک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک ہے آپ نے ارشاد فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته فرمایا بے شک وہ اعمال اور وہ نیکیاں يلحق المؤمن جو مومن کو پہنچتی ہیں من عمله وحسناته یعنی اس مومن کا زندگی میں کیا ہوا عمل یا اس کی زندگی میں کی ہوئی نیکی جو اسے مرنے کے بعد موتی اس کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اس کو پہنچتی ہے وہ نیکیاں وہ اعمال جو کسی مومن کو اس کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اس کو پہنچتی ہے، ان کا ثواب ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ان کو پہنچتی ہے،
وہ کون کون سی ہے؟ فرمایا یہ تقریباً 6-7 چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں اس میں۔ پہلے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماً علمہ و نشرہ۔ سب سے پہلے وہ چیز حضور نے بیان فرمایا کہ مومن کو جو نیکیاں اور جو عمل مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے، سب سے پہلا عمل اس کا علم ہے۔ وہ علم علمہ جو اس نے سکھایا ہے، وَنَشَرَهُ اور اس کو پھیلایا۔ جو علم اس نے پڑھایا اور پھیلایا، سکھایا اور پھیلایا۔ علمہ تو علمہ یعلم تعلیم کا معنی ہوتا ہے سکھانا، اسی لیے جو سکھانے والا ہوتا ہے اس کے معلم کہتے ہیں، یعنی جو پڑھانے والا ہوتا ہے اس کو معلم کہتے ہیں، مدرس کہتے ہیں، استاذ کہتے ہیں، اور جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو متعلم کہتے ہیں۔ یعنی تعلم کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، تعلیم کا معنی ہوتا ہے سکھانا۔ تو جو سکھانے والا ہوتا ہے اس کو معلم کہتے ہیں، جو سیکھنے والا ہوتا ہے اس کو متعلم کہتے ہیں۔ تو اس میں معلم کی بات فرمائی گئی، سکھانے والے کی بات فرمائی گئی۔ فرمایا کہ ایسا علم، جب سکھانے والے کی بات ہے تو سیکھنے والا بھی اس میں آ گیا۔ فرمایا کہ ایسا علم جو بندہ مومن نے سکھایا، وَنَشَرَهُ اور اس کو نشر کر دیا، اس کو پھیلا دیا۔ اب اس کو سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر حکیم الامت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی نور اللہ مرقدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس پہ بحث فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں اس پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ چاہے زبان سے پھیلائے یا چاہے قلم سے پھیلائے۔ زبان سے پھیلانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ کوئی کامل شاگرد تیار کر کے جائے، پڑھا کے جائے، کوئی ایسے طلباء تیار کر کے جائے جو بعد میں پڑھاتے رہیں۔ یا قلم سے پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی تصنیفات کر کے جاتا ہے، کوئی تصنیف کر کے جاتا ہے، کوئی کتاب لکھ کر جاتا ہے جس کا لوگوں کو فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ مراد ہے، یعنی ایسا علم جو اس نے سکھایا اور پھیلایا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والدن صالحن ترکہ۔ وہ آدمی بندہ مومن اگر کوئی اپنی نیک اولاد چھوڑ گیا، اب نیک اولاد اس سے مراد چاہے تو خود نیک بنا کے چھوڑ گیا، اپنی زندگی میں اس نے ان کو پڑھایا لکھایا اور نیک بنایا، چاہے وہ چھوڑ کے چلا گیا لیکن اس کے بعد اولاد جو ہے وہ نیک ہو گئی، پڑھ گئی، پڑھا گئی اور اچھا عمل کر رہی ہے، وہ نیک ہو گئی ہے، بعد میں نیک ہو گئی ہے، چاہے نیک بنا کے جائے یا بعد میں نیک ہو جائے، دونوں قسم کی اولاد جو ہے ان کے عمل کا اس مرنے والے کو، اس باپ کو قبر کے اندر بھی پھیلا پہنچتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا او مصحفن والرسم۔ مصحفن یعنی قرآن جس کا وہ وارث بنا گیا، قرآن پاک جس کا وارث بنا گیا، اور چاہے تو قرآن پاک لے کر کسی کو اس کا وارث بنا دیا۔ اس میں تمام دینی کتابیں بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی دینی کتاب لے کر، درسی کتاب، کوئی دینی کتاب لے کر اس کو وارث بنا لیتا ہے، کہتا ہے یہ اس کے آپ مالک ہیں، یہ آپ کی ہو گئی، تو جب تک وہ آدمی اس قرآن کو پڑھتا رہے گا، یہ دینی کتاب جو اس نے لے کر دی ہے وہ اس کو پڑھتا رہے گا، اس پہ عمل کرتا رہے گا، جب تک پڑھتا رہے گا تو وہ لے کر دینے والے کو، وارث بنانے والے کو، مالک بنانے والے کو قبر کے اندر بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ بہت بڑی نیکی، یعنی قرآن پاک اسی کے تحت لوگ جو ہیں یہ قرآن پاک لے کر مسجدوں میں رکھتے ہیں، یا طلباء کو کتابیں لے کر بھی دے دیتے ہیں، علماء کو لائبریری کے اندر کتابیں میں لے کر دیتے ہیں، اس کا ماخذ یہی حدیث مبارکہ ہے۔ اور فرمایا او مسجد بناؤ، یا وہ آدمی جو مسجد بنا کے چلا گیا، اب وہ مسجد اس نے بنائی ہے، وہ بنانا چاہے اس نے اپنا پیسہ لگا کے بنائی ہے، چاہے اس نے پیسہ تو نہیں لگایا لیکن اس نے محنت کی ہے، اس نے کوشش کی ہے، اس نے لوگوں کو ترغیب دلائی ہے، لوگوں کو توجہ دلائی ہے، لوگوں کو اس میں ایڈ کیا ہے، لوگوں کو کوشش کی ہے، ملایا
किसी किस्म में भी उसने मस्जिद बनाने में अगर उसने जिस तरह भी ताउन किया है, तो फरमाया जब तक वो मस्जिद बनी रहेगी, उसके अंदर लोग जो हैं वो नेकियां इबादत करते रहेंगे, तो उसका सवाब बनाने वाले को और वो मेहनत करने वाले को कब्र के अंदर भी पहुंचे। उसके बाद फरमाया औ बैतन लिब्न सबील बनाहु, इसका आसान लफ्ज़ में मतलब है मुसाफिर खाना अगर कोई आदमी बना के चला गया तो उसका सवाब भी बनाने वाले को पहुंचता रहेगा। उसके बाद और नहरन अजरा, या कोई नहर जारी कर गया, पानी की नहर है, पानी का लोगों को फ़ायदा पहुंचा गया, तो फौत भी हो गया तो उसका फ़ायदा भी उनको कब्र के अंदर भी हशर के अंदर भी उसका फ़ायदा उसको पहुंचा। आखिर में फरमाया और सदक़तन अखरजहा, या कोई सदका छोड़ गया, अखरजहा जो उसने निकाला है, में माली अपने माल से, फिर सेहत ही व हयाती, अपनी सेहत और ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी और सेहत में अगर कोई आदमी अपने माल से सदका निकाल गया, खैरात कर गया, फरमाया अल्लाह अकबर। इसमें ज़िंदगी की बात इसलिए की है कि ज़िंदगी के अंदर जो सदका किया जाता है, खैरात किया जाता है, मौत के वक़्त सदका करने से उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। यानी मर्ज़ में, ये सेहत की बात भी है, यानी सेहत में और ज़िंदगी में अगर कोई आदमी सदका करता है तो उसको बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर मौत के करीब जाके करता है तो उस वक़्त तो वो समझता है कि अब माल मेरे काम का तो है नहीं, तो चलो खर्चा कर दूँ, इसलिए उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है जितनी ज़्यादा अहमियत सेहत के दिनों में, ज़िंदगी में, सेहत के अंदर, सेहत के दौरान, सेहतमंद ज़िंदगी में जो आदमी अपने माल से सदका खैरात करता है। फरमाया ये सारी चीज़ें 6-7 चीज़ें बयान फरमाई हैं। इल्म जो उसने फैलाया, पढ़ाया और फैलाया, दूसरे नंबर पे नेक औलाद जो उसने छोड़ी, तीसरे नंबर पे कुरान पाक जिसका उसने वारिस बनाया, ये दीनी किताबें जो उसका वारिस बनाया, चौथे नंबर पे फरमाया मस्जिद जिसको बना के गया, पाँचवें नंबर पे मुसाफिर खाना बना के गया, छठे नंबर पे फरमाया जो नहर जारी करके गया, और सातवें नंबर पे फरमाया कि अपनी सेहतमंद ज़िंदगी में अपने माल से जो उसने खैरात की है, सदका निकाला है। ये सारी चीज़ें बयान करने के बाद फरमाया तलहक़ुहु मिन बाद मौतिही, फरमाया ये चीज़ें उसके मरने के बाद भी उसको पहुँचेगी, इनका सवाब उसके मरने के बाद भी उनको पहुँचता रहेगा। अल्लाह अकबर। इस सदक़े के तहत मुफस्सिरीन इकराम बयान फरमाते हैं, अल्लामा मुफ्ती उमर खान रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी इसकी तरफ इशारा फरमाया कि इस सदक़े के अंदर बाकी सारे अमाल भी आ गए। ये कुआं खुदवाना भी इसमें आ गया, नलके लगवाना भी आ गए। कई आदमी कुएं खुदवा देते हैं, उस दौर की बात है। आजकल तो नलके लगवाना है, ये सबीलें लगवाना है, पानी की जो सबीलें लगवाते हैं, ये लगवाना भी इसमें आ गया। अस्पताल वगैरह बनाना है, और भी जो चीज़ें दूसरे मुसलमानों के, दूसरे भाइयों के फ़ायदे के लिए होती हैं, वो सारे इस सदक़े के अंदर आ गए, इस सदक़ा जारिया के अंदर आ गए। तो फरमाया ये सारी चीज़ें अगर जो दुनिया में अपनी ज़िंदगी में ये अमाल जो कर गया, नेकियां कर गया, फौत भी हो जाए तो उसको ये सवाब और नेकियां जो है कब्र के अंदर भी उसकी पहुंचती रहेंगी। अब अगली बात ये है कि कई चीज़ें तो इनमें से वो होती हैं जो क़यामत तक उसको पहुंचती रहेंगी, जिनका सवाब उनको क़यामत तक रहता है, और कुछ चीज़ें वो हैं जो इससे कम। उसका आसान लफ्ज़ों में मुहद्दिसीन इकराम ने, मुफस्सिरीन इकराम ने, मुहक्किकीन ने आसान लफ्ज़ों में जो उसकी वज़ाहत फरमाई है वो ये फरमाते हैं कि जिस कदर सदका की बका है उसी कदर उसका अजर है। जैसा सदका होगा, जितनी उसकी बका होगी, जितना वो मुफीद होगा, जितना अरसा के लिए वो लोगों को फ़ायदा देने वाला है, जैसा सदका है, तो जब तक वो सदका, यानी जिस किस्म का भी सदका है, अगर तो वो हमेशा रहने वाला सदका है तो उसका सवाब भी उसको हमेशा पहुंचता रहेगा। अगर वो चंद दिनों के लिए है, कुछ अर्सा के लिए है, वो लोगों को फ़ायदा दे रहा है, तो जब तक वो अमल जो उसने किया है, वो नेकी जो उसने की है, जब तक उससे दूसरे भाइयों को, मुसलमानों को फ़ायदा होता रहेगा, उस वक़्त तक उसको उसका सवाब पहुंचता रहेगा। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये सारी बातें जो हैं ये आदमी के कब्र के अंदर फ़ायदा देने वाली हैं। तो इसीलिए उनमें जो मेन बात है, चूँकि
علم کی بات ہے، چونکہ دینی ادارے جو ہیں اس میں طلباء پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں، پڑھنے اور پڑھانے کی بات شروع ہو گئی ہے، سیکھنے اور سکھانے کی بات شروع ہو گئی ہے، تو ان میں ایک جو مین پوائنٹ بات ہے وہ علم سیکھنا اور سکھانا، یہ بہت اچھا عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ جو آدمی پڑھ رہا ہے، دنیا میں پڑھ رہا ہے، دنیا میں پڑھا رہا ہے، تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ شاید اس کا مجھے فائدہ نہیں ہوگا، دنیا میں تو اس کا فائدہ ہونا ہی ہے، لیکن آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے، قبر میں بھی اس کا فائدہ ہے، حشر میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں خلوص نیت سے اللہ اور اس کی رضا کے لیے جو پڑھتے ہیں انہیں بھی خلوص نیت سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے جتنے دینی ادارے ہیں، خاص طور پہ اہل سنت و جماعت کے جتنے ادارے ہیں، اللہ رب العزت تمام اداروں کو کامیابی و کامرانیوں سے نوازے، پڑھنے اور پڑھانے والے سب کو خلوص نیت سے پڑھنے اور پڑھانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔